بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ بہت سارے علماء کی کتاب فارسی زبان میں ہے، صحیح طرح اردو سمجھنے کے لیے، اردو بولنے کے لیے فارسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اردو شعراء کی شاعری سمجھنے کے لیے فارسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دوسرا سبق پڑھیں گے، سبق دوم یعنی دوسرا سبق۔ الفاظ اور فقرے۔ او یعنی وہ، یہ جو ہے ضمیر ہے یعنی پروناؤن ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ او یعنی وہ۔ اردو میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہم پہلے کسی کا نام لیتے ہیں تو پھر ہم بار بار اس کا نام نہیں لیتے، اگر پھر اسی کے بارے میں کوئی بات کہنی ہو تو کہتے ہیں وہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید آیا، پھر وہ گیا، پھر اس نے ایسا کیا، پھر اس نے ویسا کیا۔ پہلے ہم نے زید کا نام لیا، اس کے بعد وہ، اس، یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو وہ، اس وغیرہ جو ہے یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ تو او جو ہے یہ پروناؤن ہے یعنی وہ، ٹھیک ہے۔ آہاں وہ لوگ، تو یعنی تو، شما یعنی تم سب، تم لوگ، من یعنی میں، ما یعنی ہم۔ او وہ، آہاں وہ لوگ، تو یعنی تو، شما یعنی تم سب، تم لوگ، من یعنی میں، ما یعنی ہم۔ کتاب یعنی کتاب، کاغذ یعنی کاغذ۔ فقرے اور معنی۔ پیدائش او، اس کی پیدائش، پیدائش او، اس کی پیدائش۔ وفات آہاں، ان کی وفات، وفات آہاں، ان کی وفات۔ نماز تو، تیری نماز، نماز تو، تیری نماز۔ حج شما، تمہارا حج، حج شما، تمہارا حج۔ کتاب تو، تیری کتاب، کتاب تو، تیری کتاب۔ کتاب ما، ہماری کتاب، کتاب ما، ہماری کتاب۔ کتاب من، میری کتاب، کتاب من، میری کتاب۔ کتاب شما، تمہاری کتاب۔ کاغذ من، میرا کاغذ، کاغذ من، میرا کاغذ۔ کاغذ شما، تمہارا کاغذ، شما یعنی تمہارا، کاغذ شما، تمہارا کاغذ۔ روزہ من، میرا روزہ، روزہ من، میرا روزہ۔ رسول ما، ہمارے رسول، ما یعنی ہمارے، ما معنی ہوتا ہے ہم، ہمارا، ہمارے، اس طرح۔ رسول ما، ہمارے رسول۔ کتاب خدا، خدا کی کتاب، کتاب خدا، خدا کی کتاب۔ کلام رسول، رسول کا کلام، کلام رسول، رسول کا کلام۔ خانہ من، میرا گھر۔ خانہ کا معنی ہوتا ہے گھر، گھر کو فارسی میں خانہ کہتے ہیں۔ خانہ من، میرا گھر۔ خانہ شما، تمہارا گھر۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور جو نئے الفاظ ہیں انہیں اچھی طرح یاد کریں، یاد کرنے کے بعد انہیں استعمال کیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ الفاظ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔